جعفر صادق علیہ السلام کہ جناب امام حسین علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے 3 ایسی صفات عطا کی ہیں کہ جو کسی اور نہ نبی کو عطا کی ہیں نہ کسی اور امام کو عطا کی ہیں۔ توجہ رہے، جعل الامامۃ فی ذریۃ الحسین وجعل الشفاء فی تربۃ الحسین وجعل الاجابۃ تحت قبۃ الحسین۔ آج اگر آپ سارے فطرس بننا چاہتے ہیں، جیسے فطرس کو امام حسین علیہ السلام کے جھولے سے شفا ملی ہے، ہم فطرس سے بڑھ کر یہ کہتے ہیں چونکہ انسان ہے اشرف الملائک، ملائکہ سے اشرف ہے انسان، اگر وہ فطرس ہے تو انسان فطرس سے بھی افضل ہے۔ کس اعتبار سے کہ جب وہ گناہگار ہوا اس سے ترک اولا ہوا اور اس نے جھولے امام سے تبرک حاصل کر کے شفا پائی ہے، اور ہم جو صف اعضاء پر بیٹھے ہیں، محفل میں بیٹھے ہیں، ہم ذکر حسین سے شفا پا کر اپنے مقصد کو پورا کر دیں گے۔ ذکر امام حسین سے امام صادق فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جعل الامامۃ فی ذریۃ الحسین، اللہ نے امامت کو ذریت امام حسین میں قرار دیا ہے۔ تب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک امام حسین کا آخری فرزند نہیں آئے گا۔ اور امام حسین علیہ السلام کو پاک پیغمبر اپنے زانوں پر بیٹھا کر 3 جملات بیان فرماتے تھے، بہت خوبصورت جملے ہیں۔ فرماتے تھے اے حسین انت امام وابن الامام وابو الائمہ، کہ آپ خود بھی امام ہیں، ایک امام کے بیٹے ہیں اور 9 اماموں کے باپ ہیں۔ انت حجت وابن الحجت وابو الحجج، آپ خود بھی حجت خدا ہیں اور ایک حجت خدا کے بیٹے ہیں اور 9 حجتوں کے باپ ہیں۔ انت سید وابن سید وابو السعادات، آپ خود بھی سید و سردار ہیں، آپ سردار کے بیٹے ہیں اور 9 سرداروں کے باپ ہیں۔ جب نور امام حسین جناب صدیقہ طاہرہ میں منتقل ہوا، اب اپنے بابا کے پاس جاتی ہے اور جا کر فرماتی ہے اے میرا بابا، نور حسن مجھ میں منتقل ہوا تھا تو مجھ زہرا کا نور حسن پر غالب تھا، لیکن جب نور حسین منتقل ہوا ہے تو نور حسین کے منتقل ہونے کے بعد حسین کا نور مجھ زہرا پر غالب ہے۔ حسین ابن علی کا نور مجھ زہرا پر غالب ہے۔ آپ نے جواب ارشاد فرمایا لا تخافی ولا تحزنی، اس میں کوئی خوف کی بات نہیں ہے، حزن کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو یہ حسین عطا جو کیا ہے، یہ صرف حسین میں صرف نور حسین نہیں ہے، بلکہ جو حسین کی نسل میں 9 اور امام آنے ہیں ان کا نور بھی چونکہ صلب حسین میں ہے، اس وجہ سے حسین کا نور زہرا آپ کے نور پر بھی غالب ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ ہستیاں عطا کی ہیں کہ ہمیں ان کا جشن منا کر فخر ہوتا ہے۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اب سنیے کس انداز سے اللہ اہل بیت کا تعارف کرا رہا ہے کہ اللہ کے کچھ خوبصورت نام ہیں، جب اللہ کو پکارنا ہے تو ان ناموں کے ساتھ پکارو۔ آپ نے اللہ کو بائی پاس نہیں کرنا ہے، ڈائریکٹ نہیں جانا ہے، ان ناموں کے ساتھ جانا ہے، اور انہی ناموں کا ہم جشن مناتے ہیں۔ اور فرمایا جب پوچھا 11ویں آقا سے کہ وہ نام کون سے ہیں جو لائق جشن ہے اور جن کی وجہ سے اللہ پہچانا جاتا ہے، جن اسماء کی وجہ سے اللہ کی معرفت ہوتی ہے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ارشاد فرماتا ہے کہ جب اللہ نے آدم میں روح پھونکی، جب وہ کانشیس ہوئے، انہوں نے دیکھا تو کچھ انوار کا مشاہدہ کیا تو آواز دی اے اللہ، اگر میں ابو البشر ہوں تو مجھ سے پہلے یہ انوار کیسے ہیں؟ تو آواز قدرت آئی اے آدم، اگر یہ نہ ہوتے تو میں آپ کو خلق نہ کرتا۔ یہ وہ ہے کہ جن کی وجہ سے میں نے آپ کو خلق کیا ہے۔ اب تعارف پروردگار فرماتا ہے، اب سنیے یہ کسی ایرے غیرے کا تذکرہ نہیں ہے، جس کے جشن میں آئے ہیں اس کا تعارف خود اللہ فرماتا ہے کہ ھذا محمد الماخوذ من صفۃ الحمد وھذا علی الماخوذ من صفۃ العلو وھذہ فاطمہ الماخوذۃ من صفۃ الفاطر وھذان الحسن والحسین الماخوذان من صفۃ الاحسان۔ اللہ فرماتا ہے میرا
محمود ہے, میں نے محمد کو اپنی صفات کا مظہر بنا کر بھیجا ہے. میں اعلیٰ ہوں, میں نے علی کو مظہر بنا کر بھیجا ہے. میں فاطر السماوات والارض ہوں, میں نے فاطمہ کو مظہر بنا کر بھیجا ہے. میں قدیم الاحسان ہوں, میں نے حسن کو بھیجا ہے. میں محسن ہوں, میں نے حسین کو بھیجا ہے. گویا اللہ فرماتا ہے کہ میرے اسماء یہ ہے جو میری صفات کا مظہر ہے. میں محمود ہوں, میں نے محمد کو بھیجا. میں اعلیٰ, میں نے علی کو بھیجا. میں فاطر السماوات والارض, میں نے فاطمہ کو بھیجا ہے. میں قدیم الاحسان, میں نے حسن کو بھیجا ہے. میں محسن, میں نے حسین کو بھیجا ہے. میں معبود اور مسجود ہوں, میں نے زین العابدین کو بھیجا ہے. میں تمام علوم کا مالک ہوں, میں نے باقر العلوم کو بھیجا ہے. میں اصدق الصادقین ہوں, میں نے صادق آل محمد کو بھیجا ہے. میں کاظمین الغیظ ہوں, میں نے موسیٰ کاظم کو بھیجا ہے. میں تمام رؤوف و رضات مجھ اللہ کے لیے ہے, میں نے امام رضا کو بھیجا ہے. تمام تقویٰ مجھ اللہ کے لیے ہے, میں نے محمد تقی کو بھیجا ہے. تمام نقاوتیں مجھ اللہ کے لیے ہے, میں نے علی نقی کو بھیجا ہے. تمام حیبتیں مجھ اللہ کے لیے ہے, میں نے حسن عسکری کو بھیجا ہے. آئیے آج امام زمان کو ہدیہ دیجیے اس جشن میں داد اور سبحان اللہ کہہ کر. اللہ فرماتا ہے میں غیب مطلق ہوں اور اس کا مظہر میں نے مہدی موعود کو بنا کر بھیجا. بس توجہ رہے, آواز جا رہی ہے, آواز پہنچ رہی ہے, بس صحیح ہے. چونکہ کوشش کروں گا, کیونکہ رفتار ہماری ایکسپریس ہے اور آپ کی داد بھی اور آپ کی پک اپ بھی ایکسپریس ہے. الحمدللہ الحمدللہ. انشاءاللہ تھکنا نہیں ہے, اس لیے کہ جشن والے بھی بیٹھ بیٹھ کے تھک جاتے ہیں. لیکن یہ ذکر سید الشہداء ایسا ہے, چونکہ اگر یہاں ذکر میں بیٹھ کر آپ پہلے اپنی اپنی کوئی حاجت ذہن میں رکھیے. یہ کمال حسین ابن علی ہے. باقی ہر مزار پر, ہر زری پر, حتیٰ بیت اللہ شریف میں ایک دعا کی استجابت کی ضمانت ہے, ایک دعا کی استجابت کی ضمانت ہے. لیکن چھٹے امام فرماتے ہیں جعل الاجابت تحت قبۃ الحسین, حسین ابن علی کے قبہ کے نیچے 3 دعاؤں کی ضمانت ہے, 3 دعاؤں کی ضمانت. وجعل الشفاء فی تربۃ الحسین, فرمایا اللہ نے شفا کو رکھا ہے تربت حسین میں. اس کی باقی ڈیٹیل ہے وہ کل عرض کروں گا. لیکن آئیے ایک جملے میں اگر خلاصہ کروں, اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام پر آتے ہیں. کون حسین؟ آپ آج سنیے ولایت امام حسین. ہمیشہ کہا جاتا ہے ولایت مولا علی. بھائی مولا علی ولایت ایک عہدہ ہے, امامت ایک عہدہ ہے. نبی پاک نے میدان غدیر میں کوئی سارے انبیاء کا نام نہیں لیا. آپ نے عقائد کو بیان کیا ہے. جیسے نبوت ایک عہدہ ہے, ایسے رسالت ایک عہدہ ہے, اور ویسے ہی امامت اور ولایت ایک عہدہ ہے. اس عہدے پر ایک ٹائم پر ایک آدمی نبی یا امام رہ سکتا ہے, باقی آتے رہیں گے, عہدہ وہی رہے گا. اب آ جائیے دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے میدان غدیر میں عہدہ امامت کا اعلان کیا ہے. صرف مولا علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا, آپ نے 12 کے 12 ائمہ کا نام لیا. آپ نے فرمایا کلہم من قریش, سب کے سب قریش سے ہوں گے. اور یہ فضیلت امیر المؤمنین کو عطا فرمائی, فرمایا لکل نبی ذریۃ فی صلبہ و ذریتی فی صلب علی. فرمایا ہر نبی کی ذریت اس کی اپنے صلب میں ہے اور مجھ محمد کی ذریت صلب علی میں ہے. ولایت امیر المؤمنین. اور اس کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بیان فرمایا مکتوبۃ فی جمیع صحف الانبیاء. ولایت امیر المؤمنین تمام, توجہ رہے, بس میں کرتا رہوں گا اوپر, یہ مانگتا ہے ہر 4-5 منٹ کے بعد. ہاں جی, ہاں بس یہ صحیح ہے. اس کو نیچے کر لیتے ہیں. چلیں, ہر چیز کو سہارے کی ضرورت ہے, ہمیں بھی بخشش کی ضرورت ہے اور مائک کو بھی سہارے کی ضرورت ہے. آپ کے بہت شکر گزار ہیں. اور سنیے ولایت کیسے, ولایت کا معنی اختیار, ولایت کا معنی اختیار.
اب سننا چاہتے ہیں قرآنی آیات سے بتاؤں کہ حسین ابن علی کا اختیار کیا ہے؟ حسین ابن علی کا اختیار کیا ہے؟ اچھا پہلے ایک جملہ سن لیجئے، اس کریم کا نام حسین ہے کہ جو دنیا میں تشریف لائے تو پہلے دن عرش کے مجرم کو معاف کرتا اور زندگی کے آخری دن میں فرش کے مجرم حر کو معاف کرتا۔ دنیا میں تشریف لائے تو عرش کا مجرم۔ اچھا یہاں ایک اور جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، عرش کہا ملک میں سے ہے، فطرس اور زمین پر حر، اور دونوں میں کیا قدر اشتراک ہے۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ مجھے بتائیے یہاں جتنے سٹڈ ہیں، جتنا کمیون ہے، اس کا ایک دائرہ اختیار ہوتا ہے۔ اگر اس کمیون کی اگر روڈ ٹوٹی ہے تو دوسری کمیون ٹھیک نہیں کرے گی، وہی کرے گا، دوسرے کا اختیار نہیں ہے۔ اگر اس کا ہوگا وہ کہے گا آپ کیجئے۔ اب سنیے اس چیز کو مد نظر رکھے، ہر چیز کا اپنا اختیار ہے۔ جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کی نبوت کا ایک اختیار ہے، ایک حدود ہے۔ اب عرض کرتا ہوں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں آپ کو زمین میں خلیفہ، ارض کسے کہتے ہیں؟ زمین، یعنی آپ کو زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ گویا آپ کی خلافت کا تعلق کہاں تک محدود ہے؟ اب سب سے بڑے نبی معظم کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اللہ فرماتا ہے اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما۔ اللہ پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا امتحانات کے ساتھ، جب وہ کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انی جاعلک، میں آپ کو بنانے والا ہوں للناس اماما، لوگوں کے لیے امام، لوگوں کے لیے امام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی مخلوقات کے لیے نہیں ہے، یہاں للناس آئے، جس پر لفظ ناس صادق آتا ہے اس کے امام ہے حضرت ابراہیم۔ اب سنیے حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت کا اختیار ہے عرض پر، حضرت ابراہیم کے لیے انسانوں پر، لیکن سید الشہداء کی وہ ذات ہے کہ جس کا اختیار، جس کی ولایت صرف زمین پر نہیں ہے، صرف انسانوں پر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں سب مخلوقات میں سے ہے، سارے معموم ہیں، اور ان پر جو اختیار ہے وہ حسین ابن علی کا ہے۔ اسی لیے پہلے دن عرش کا مجرم، باقیوں کی حدود سے باہر، لیکن فطرس جب آئے اور گہوارہ حسین ابن علی سے مس کیا گیا۔ اور یہاں ایک خوبصورت جملہ ہے، میں اس ساری روایت کو نہیں پڑھتا ہوں، لیکن جیسے حضرت جبرائیل حضرت فطرس کو لا رہے تھے، جب شفا مل گئی، قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو کتنے سال تبلیغ کی؟ 950۔ عمر مبارک 2500 سال تھی، ٹھیک ہے، اور کتنے زخم کھاتے تھے، صبح تبلیغ کے لیے نکلتے تھے، اتنے پتھر پڑتے، لوگ مارتے کہ آپ کے جوتے خون سے بھر جاتے تھے، اور جب پہلی دفعہ بہت پریشان ہوئے، زخموں سے نڈھال ہو گئے، گر گئے، اللہ پروردگار عالم سے فرماتے ہیں، قرآن مجید میں آیت ہے یا رب انی دعوت قوما لیلا ونہارا لم یزدہم دعائی الا فرارا، میں نے اپنی قوم کی بہت تبلیغ کی ہے، ان کو ہدایت کی طرف لایا ہوں، لیکن انہوں نے سوائے مجھے زخمی کرنے کے، سوائے اذیت دینے کے، سوائے مارنے کے اور کچھ نہیں کیا۔ تو اللہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے نوح آپ گھبرائیے نہیں، لا تخف ولا تحزن، میں ابھی جبرائیل کو بھیجتا ہوں، جبرائیل امین کو ملک اور فرشتہ بھیجتا ہوں، وہ اپنے پروں کو آپ کے بدن پر مس کرے گا، آپ کو شفا مل جائے گی۔ لہذا یہ پہلے دن حضرت نوح پریشان ہوئے کہ جب زخموں سے بدن چور چور ہو گیا، کہا یا اللہ اس کا کوئی ٹریٹمنٹ ہے؟ ہمارے تو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، پہلی دفعہ آپ پوچھتے ہیں، ہمارے لوگ بھی بڑے چالاک ہیں، پہلی دفعہ ڈاکٹر صاحب سے نسخہ لکھوایا، نیکسٹ ٹائم کہتے ہیں یہی بیماری ہے وہی دوا ہوگی، خود ہی میڈیکل اسٹور سے لے لیتے ہیں۔ اب یہ ہم نے سیکھا کہاں سے؟ مجھے لگتا ہے کہ حضرت نوح سے سیکھا۔
زخمی ہوئے کہا اے اللہ میری شفا کو بندوبست کیجئے. جبرائیل امین کو بھیجا, پروں کو مس کیا, آپ کو شفا مل گئی. اب نیکسٹ ٹائم جب بھی انہیں زد و کوب ہوتا تھا, آپ زخمی ہوتے تھے, آپ یہ نہیں کہتے تھے اللہ کی طرف مجھے کوئی شفا دے, فوراً کہتے تھے یا اللہ اللہم ارسل الی جبرائیل, اے اللہ میری طرف جبرائیل کو بھیج دے تاکہ مجھے شفا دے دے. اب سمجھیے فرق نبوت و امامت کیا ہے. اگر نبوت زخمی ہو جائے تو ملک آتا ہے پروں سے شفا دیتا ہے, اور حسین ابن علی کا مقام کیا ہے, اگر خود فرشتہ پر کھو بیٹھے جولہ حسین اسے شفا دیتا ہے. جولہ انتہائی شکریہ. یہ وہ روایت ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی آمد پر چھٹے امام نے بیان فرمائی ہے. اب ایک اور اس کا جملہ سن لیجئے. اور وہی جبرائیل, وہی فطرس کہ اللہ نے کوئی کام کہا کہ کام کیجئے, اور کام ذرا بڑا تھا, 70,000 لشکر بھی تھا, اور اپنے دوستوں میں کہتا ہے من مثلی. اسی لیے آج کی مجلس اور جشن کا پیغام یہ ہے کہ کوئی آدمی نہ کہے من مثلی, کہ مجھ جیسا کون, ہم سب خطا کار ہیں. اور وہ تو ملک تھا, فرشتہ تھا, اور من مثلی جب یہ کہا تو اللہ پروردگار عالم نے فرمایا یہ تو لیس کمثلہ شیء, تو میری ذات ہے, تو نے کیسے کہا من مثلی, اس کے پر چھین لیے. اگر فرشتہ من مثلی کہے تو پر چھن جاتے ہیں, اور اگر کوئی بندہ من مثلی کہے تو وہ کہاں پہنچ جائے گا, پر چھین لیے. اور جب جولہ حسین سے شفا ملی, اب وہاں اللہ پروردگار عالم نے جب شفا دی تو کہا جب حسین ابن علی سے اسے شفا ملی ہے تو مجھ اللہ کی مملکت اس سے کہیں بلند ہے. جتنے پر تھے وہ واپس ہوئے, اور کہا یہ کریم کے دربار سے آیا ہے تو میں کریم کا بھی کریم خدا ہوں. کہا 70,000 فرشتہ جو لشکر پیچھے تھا وہ بھی انہیں دے دیا. اب جب دربار حسین سے نکلے, اب پھر جب پرواز کرنا شروع کیا, دوبارہ اسی مقام پر پہنچے, پھر جبرائیل, پھر فطرس نے کہا من مثلی. ہمارا یہ ہے کہ جو آدمی گاڑی چلاتا ہے اگر جس آٹو روٹ پر یا جس روڈ پر اس کا ایک دفعہ ایکسیڈنٹ ہو جائے, پھر زندگی بھر جب وہاں سے گزرے گا خود بھی اور بچوں کو بھی بتائے گا یہاں سے احتیاط سے جانا, اس لیے کہ یہاں میں ایکسیڈنٹ کر چکا ہوں. اور فطرس کا جس روڈ پر من مثلی کہہ کر ایکسیڈنٹ ہوا ہے, لیکن حسین ابن علی کی دروازے سے شفا ملنے کے بعد اب جب دوبارہ گیا ہے پھر من مثلی کہتا ہے. اب نہ پر ٹوٹے ہیں نہ لشکر چھنا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے, قرآن فرماتا ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اے اللہ تیری سنت تبدیل نہیں ہوتی ہے, تیرے احکامات کبھی بدلتے نہیں ہیں. وجہ کیا ہے, پہلے فطرس پر تیرا حکم اور تھا, دروازے حسین سے شفا ملنے کے بعد حکم اور ہے. پہلے پر چھن گئے, اب پر بھی نہیں چھنے جا رہے, تو اول قدرت یہی آتی ہے. اور جبکہ وہ فطرس جو پوچھا گیا وہ خود یہ کہتا ہے انا عتیق الحسین, میں حسین کا آزاد کرتا ہوں. جو حسین کا آزاد کرتا ہو اسے نہ کوئی آسمان میں پوچھتا ہے نہ کوئی زمین میں پوچھتا ہے. نہ کوئی آسمان میں پوچھتا ہے نہ کوئی زمین میں. یہ آسمان کا مجرم ہے. اب سنیے, جب حر آیا مظلوم کربلا کے پاس, آپ نے بھی یہی فرمایا انت حر فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے. دنیا میں بھی آزاد ہے, آخرت میں بھی آزاد ہے. تو گویا جب پوچھا گیا کہ وجہ کیا ہے, پہلے اس نے من مثلی کہا تو سزا اب نہیں ملی, تو اول قدرت یہ آئی کہ پہلے جب کہا تھا تو اس نے اپنی ذات پہ فخر کیا تھا, اب جب کہا تو دل میں حسین ہے, اتنا مرضی فخر کرے, مرضی فخر کرے. اب ایک اور آپ کو ایک ریسرچ ہے کہ 700 سال فطرس وہاں پڑے رہے. کتنا, کیا 700 سال میں کوئی نبی نہیں آئے؟ اربعۃ من الاولین اربعۃ من الاخرین, فرمایا بہت سارے معصومین گزرے ہیں ان عرصوں میں. حضرت مریم ہیں, حضرت عیسیٰ ہیں, حضور سرور کائنات ہیں, حضرت امیر المومنین ہیں, جناب سیدہ ہیں, امام حسن مجتبی ہیں. کہا کہ ان تمام میں, اچھا جبرائیل امین کی ایک خاصیت ہے, چونکہ ملک اللہ کی اذن کا پابند ہے,
अल्लाह की इज़्न का। हजरत सुनिएगा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब भाइयों ने कुएं में डाला, जिब्राइल अमीन ने कहा या अल्लाह तेरा नबी कुएं में जा रहा है, क्या बचाऊं? कहा तुझे इजाजत है, जाओ। हजरत इब्राहिम को जब मिंजनीक में डालकर आतिश नमरूद में डाला जा रहा था, जिब्राइल अमीन ने कहा या अल्लाह तेरा नबी जा रहा है, क्या मैं बचाऊं? इजाजत है, हाँ जाओ। हजरत अय्यूब मुश्किल में थे, कहा मैं जाऊं? जाओ। इसी तरह हजरत मूसा जब दरमियाने दरिया में पहुंचे, जाऊं? आ जाओ। अब मिजाज जिब्राइल देखिए कि जब भी कोई काम करता है पहले इज़्ने परवरदिगार लेता है, फिर काम करता है। लेकिन जैसे ही जिब्राइल अमीन आए, फितरस ने कहा मुझे ले जाओ दरवाजा सैयदुश शुहदा पर। जिब्राइल अमीन ना पूछने गए और ना अल्लाह ने टोका। देखो ना, दो बातें, एक है ना इन्होंने पूछा और ना अल्लाह ने टोका। वजह क्या है कि कहीं फितरस हजरत यूसुफ से अफजल हो गए? फितरस किससे? कहीं हजरत इब्राहिम से अफजल हो गए? नहीं। फर्क यह है कि जिब्राइल अमीन मिजाज शनास कुदरत है। जिब्राइल अमीन मिजाज शनास कुदरत है। वो जानते हैं अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाना है तो इजाजत जरूरी है, हजरत अय्यूब के पास जाना है तो इजाजत जरूरी है, अगर हजरत किसी और के पास जाना है इजाजत जरूरी है। लेकिन ये दरवाजा हुसैन इब्न अली है, और दरवाजा हुसैन इब्न अली क्या है? 8वें इमाम फरमाते हैं, पाक पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि बाबुल हुसैन औसा मिन जमीइल अबवाब, कुल्लुना बाबुन नजात वलाकिन बाबुल हुसैन औसा। हम सब के सब निजात के दरवाजे हैं, लेकिन हुसैन का दरवाजा सबसे वसी दरवाजा है। हम सब के सब निजात के दरवाजे हैं, लेकिन हुसैन का दरवाजा वसी दरवाजा है। कुल्लना सफीनतुन नजा वलाकिन सफीनतुन हुसैन अस्वा। हम सब नजात की कश्तियां हैं, लेकिन हुसैन की कश्ती बड़ी ही तेज है। एक्सप्रेस है, आजकल की जबान में है, एक्सप्रेस है, यानी तेजी से पहुंचा। आप देखें चेहलों में इमाम हुसैन पर कितने लोग हैं जो इमाम हुसैन की मोहब्बत में वहां जाते हैं। अब आ जाइए एक और तज़किरा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का। इमाम, अभी किसी ने पढ़ा भी था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के दो नाम मशहूर हैं, एक है आदम आले मोहम्मद और एक है नूह अहले बैत। आदम अहले बैत क्यों कहा गया? चूंकि आदमुन नास है हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अबुल बशर। नास कहते हैं लोगों को। अगर कयामत तक लोगों की जमानत है तो हजरत आदम की बदौलत, लोगों की। और अगर कयामत तक आइम्मा हुदा की जमानत है तो इमाम सज्जाद की बदौलत। आप सुनिए, रोज आशूर जनाब ज़ैनब कुबरा ने इमाम सज्जाद को जो बचाया, वो सिर्फ सज्जाद इमाम को नहीं बचाया, पूरी इमामत को बचाया। आज जो पर्दा गैब में मौजूद है, अगर इमाम सज्जाद न होते तो गोया आपका एक लक़ब है। और दूसरी बात, दोनों में फर्क क्या है? आदम उन्नास में और आदम आले मोहम्मद में तवज्जो रहे। फर्क यह है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जब तर्क औला हुई, तर्क औला गुनाह नहीं होता, तर्क औला यह होता है पसंदीदा अमल, गुनाह नहीं है। जब तर्क औला हुआ, दरख्त के करीब गए, और अगर बाइबल देखना चाहते हैं तो बाइबल में गंदुम नहीं है, वहां एप्पल है। ना एप्पल खाना हराम है, ना गंदुम खाना हराम है। तर्क औला जब हुई तो उन्होंने दुआ मांगना चाहिए, तो हजरत जिब्राइल अमीन के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुआ तालीम फरमाई। हजरत आदम को दुआ तालीम फरमाई जिब्राइल अमीन के जरिए। क्या दुआ थी? कि आप यूं दुआ मांगिए, अल्लाहुम्मा अंतल महमूद बिहक़्क़े मोहम्मद व अंतल आला बिहक़्क़े अली व अंत फातिर समावाति वल अर्ज़ बिहक़्क़े फातिमा व अंत क़दीम वल इहसान बिहक़्क़े हसन व अंतल मुहसिन बिहक़्क़े हुसैन। ये कलिमात जब तालीम फरमाए और उनकी दुआ कबूल हुई, ये है आदम उन्नास। और आदम आले मोहम्मद वो है कि जब न जमीन थी न आसमान थी, इनका नूर था। जबकि वो ये फरमाते हैं, पाक पैगंबर का फरमान है, सब्बहना व सब्बहत
सब्बहतिल मलाइकतु बितस्बीहिना, सबसे पहले हमने तस्बीह की है आले मोहम्मद ने, और मलाइका ने हमसे सीख कर तस्बीह की है। सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे पहले हमने कहा है, फिर जिब्राइल अमीन ने कहा है, मलाइका ने कहा है। सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे पहले हमने कहा, बाद में इन्होंने कहा। सुभान जिल मलिक वल मलकूत पहले हमने कहा, फिर इन्होंने कहा। सुभान जिल कुव्वतिल मतीन पहले हमने कहा, फिर इन्होंने कहा। सुभान जिल दलील वल बुरहान पहले हमने तस्बीह की, फिर इन्होंने की। सुभान जिल जूद वल जबरूत पहले हमने कहा, फिर इन्होंने कहा। सुभान जिल रहमत वल गुफरान जब सबसे पहले हमने कहा, फिर इन्होंने कहा। सुभान जिल अफ़्व वल गुफरान पहले हमने कहा, फिर इन्होंने कहा। सुभान जिल अर्शिल मकीन, सुभान वो ज़ात जो अर्श मकीन पर है, पहले हमने कहा, फिर उसने कहा। सुभान मन हुवा आलिमुन ला यजहल, वो ऐसा आलिम है जो कभी जाहिल नहीं होता, पहले हमने कहा, फिर उन्होंने कहा। सुभान मन हुवा गनियुन ला यफ्तकिर, वो ऐसा गनी है कभी मोहताज नहीं होता, पहले हमने कहा, फिर इन्होंने कहा। तो गोया फर्क ये है, औला आदम नास में आदम आले मोहम्मद में, आदम नास वो है कि जिसे जिब्राइल सिखाए, और आदम आले मोहम्मद वो है कि जो मलाइका को सिखाते हैं। दूसरा लक़ब यहां बहुत डिटेल है। एक और ये है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इमाम हुसैन का जिक्र करने के लिए जिब्राइल को सुनाया, जिब्राइल को भेजा कि जाइए दास्तान सुनाइए करबला, वो गिरिया करते थे। उन्होंने दुआ मांगी, अरे अल्लाह मुझे हुसैन का शबी बेटा अता फरमा। अल्लाह ने बेटा अता किया जिसका नाम रखा हिबतुल्लाह। उन्हें देखते थे, शबी इमाम हुसैन था, देखते थे, गिरिया करते थे। फर्क यह है आदम उन्नास में आदम आले मोहम्मद ने, जो शबी को देख कर रोए वो आदम उन्नास है, और जो असले हुज्जत खुदा को देखे, असले खुदा हुज्जत खुदा को देखे। एक और अच्छा दूसरा है कि नूह अहले बैत। यहां क्यों नहीं कहा नूह आले मोहम्मद? नूह अहले बैत लक़ब क्यों है? जैसे हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मसलो अहले बैती का मसल सफीनत नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल हजरत नूह की कश्ती की मिसाल है। बस इसके बाद तमाम कर रहे हैं, आखिरी तरफ जा रहे हैं। कश्ती की मिसाल है। नूह अहले बैत क्यों कहा? इसलिए कि अगर उस जमाने में किसी को बचना था, अगर उस हजरत नूह के जमाने में अगर किसी को निजात पाना थी तो कश्ती में सवार होगा तो निजात पाएगा। गोया उस टाइम इस कश्ती निजात का ना खुदा हजरत नूह अलैहिस्सलाम है, और फरमाया अगर कोई इस दौर में उस कश्ती से बचना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो नूह अहले बैत कश्ती सजाद में आ जाए, सफीने में आ जाए। और एक और बात सुनिए, यह पैमाना है, इससे ये बातें समझ में आती हैं। हजरत नूह की कश्ती में जो सवार हो गए वो सारे बच गए, और जो रह गया वो मन ज़ल्ल फ़ग़रिक़ व हवा, जो सवार नहीं हुआ या जिसने उसका इनकार कर दिया, या जिसने उसका इनकार कर दिया उसकी सजा वो हलाक हो गया। और सुनिए कि जो हजरत नूह की कश्ती से जिसने इनकार किया वो भी हलाक है, या जो सवार नहीं हुआ वो भी नाफरमान है। नाफरमान हल्का लफ्ज है, वो भी नाफरमान है। जो हजरत नूह की कश्ती का इनकार करता है, ये सवार नहीं होता, वो भी नाफरमान है, भले हजरत नूह का बेटा ही क्यों ना हो। लेकिन हुजूर ने इरशाद फरमाया मसल अहले बैती का मसल सफीनत नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह है। जो इसका इनकार करे या इससे सवार न हो वो भी नाफरमान है। जो हजरत नूह की कश्ती में सवार ना हुआ वो भी नाफरमान है। लिहाजा ये चीजें आपके दो नाम हैं और मशहूर है। अब एक दो चीजें अर्ज करता हूं आपकी खिदमत में और जल्दी से इसे वाइंड अप करूं। आपको किसी आदमी ने ताना दिया, और ताना भी कहां दिया? दरबार यजीद में। जुमला जरा सख्त है लेकिन मैं जश्न पढ़ रहा हूं, तवज्जो इसी तरह आप रखिएगा। जब मुख्तलिफ सरों को देखा, कहा ए सज्जाद ये कौन है? कहा मेरा भाई अली अकबर। ये कौन है? ये मेरा भाई अली है असगर। ये कौन? अली है औसत। और किसी ने ताना दिया कि ऐ सज्जाद, तेरे बाबा को सिवाय अली के कोई और नाम नहीं मिला?
آپ نے ارشاد، یہ ایک امام سجاد کو کہا گیا اور اس دربار میں بھی امام سجاد نے علی علی کروا دی، اور ایک مرتبہ مروان نے تانا دیا تھا امام حسین کو، آپ کے ساتھ یہ بچے تھے، ان کا نام علی، دوسرے کا نام علی، تیسرے کا نام علی، کہا آپ کو اپنے باپ سے اتنی محبت ہے کہ آپ کو کوئی اور نام پسند ہی نہیں ہے؟ اب امام حسین نے وہاں جو جملہ ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، لو آتانی اللہ الف ذکور لسمیت کلہم علیہ، کہ اگر اللہ مجھے 1000 بیٹا عطا کرتا تو میں ان سب کا نام علی رکھتا، اس لیے کہ جب میرے گھر گیا 1000 بیٹے ہوں گے، میں صبح سے شام تک ہر ایک کو پکاروں گا علی علی۔ اس کا مطلب یہ ہے امام حسین چاہتے ہیں کہ اگر ایک دن میں 1000 مرتبہ بھی علی علی ہو تو یہ بھی کم ہے۔ اب بس باقی باتیں انشاءاللہ کل وہاں امام سجاد علیہ السلام کا بہت خطبہ ہے، آپ نے اس میں امام علی علیہ السلام کی بہت ساری صفات کو بیان کیا ہے کہ میں کس کا بیٹا، یہ ابھی وقت نہیں ہے، انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن من حمل الرکن باطراف الردا، انا ابن خیر من اعتذر وارتضى، انا ابن من انتحل واحتفى، انا ابن خیر من طاف وسعى، انا ابن خیر من حج ولبى، انا ابن من اسری به الى المسجد الاقصى، انا ابن من بلغ به الى سدرۃ المنتہى، انا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى، انا ابن من صلى بملائکۃ السماء، انا ابن من اوحى الجلیل الیہ ما اوحى، انا ابن محمد المصطفى، انا ابن علی المرتضی، انا ابن من ضرب الخلق بخراطیم حتی قالوا لا الہ الا اللہ۔ یہ بہت طولانی فضیلت ہے، لیکن سنیے ان اشعار پر تمام کرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بحر ہے جس کا معنی ہے ڈر لگتا ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ اور امام زین العابدین جیل میں تھے، قید خانے میں تھے، اور دیکھیں یزید کیسے ڈر رہا تھا، اور امام قید خانے میں تھے۔ شاعر نے خوبصورت لکھا، اب نہ خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے۔ جب ہم حسینی ہو گئے، اب نہ خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے، ایک شبیر کے خوددار سے ڈر لگتا ہے، ایک شبیر کے خوددار سے ڈر لگتا ہے۔ سنیے، اس لیے قید میں رکھتا ہے مختار کو زیاد، اس لیے قید میں رکھتا ہے مختار کو زیاد، ساری دنیا کو عزادار سے ڈر لگتا ہے، اس لیے قید میں رکھتا ہے مختار کو زیاد، ساری دنیا کو عزادار سے ڈر لگتا ہے۔ ساتھ چلنے کی نہ ہمت ہے نہ جرأت ہے نہ سکت، ساتھ چلنے کی نہ ہمت ہے نہ جرأت ہے نہ سکت، ظلم کو بھی صبر کی رفتار سے ڈر لگتا ہے۔ کہ امام سجاد نے اتنا صبر کیا کہ ظلم کو بھی صبر کی رفتار سے ڈر لگتا ہے۔ ہتھ کڑیاں بیڑیاں اس بات کا دیتی ہے ثبوت، ہتھ کڑیاں بیڑیاں اس بات کا دیتی ہے ثبوت، کس قدر عابد بیمار سے ڈر لگتا ہے، کس قدر عابد بیمار سے ڈر لگتا ہے۔ اس کی تلوار جو اٹھتی تو قیامت ہوتی، اس کی تلوار جو اٹھتی تو قیامت ہوتی، جس کی زنجیر کی جھنکار سے ڈر لگتا ہے، اس کی تلوار اٹھتی تو قیامت ہوتی، جس کی زنجیر کی جھنکار سے ڈر لگتا ہے۔ ایک واقعہ یہ بھی ہے تاریخ کے دامن میں عجب، ایک واقعہ یہ بھی ہے تاریخ کے دامن میں عجب، ایک حاکم کو گرفتار سے ڈر، ایک حاکم کو گرفتار سے ڈر لگتا ہے۔ سنیے گا، یا تو چھپ جائے نشان اس لیے لمبا ہے غلاف خانے کعبے کا، یا تو چھپ جائے نشان اس لیے لمبا ہے غلاف، یا تمہیں کعبے کی دیوار سے، یا تمہیں کعبے کی دیوار سے ڈر لگتا ہے۔ توجہ، آخری شعر ہے، مجھ سے ڈرتا ہے زمانہ
مجھ سے ڈرتا ہے زمانہ یہ کہا مرحب نے اور مجھے حیدر کرار سے آپ کی محبت کو دیکھ کر دو جملے اور کہ مجھ سے ڈرتا ہے زمانہ یہ کہا مرحب نے اور مجھے حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے قاسم و اکبر توجہ قاسم و اکبر عباس و حسین ابن علی قاسم و اکبر عباس و حسین ابن علی دیکھ 9 لاکھ کو ان 4 سے دیکھ ان 9 لاکھ کو 4 سے ڈر لگتا ہے اگلا جملہ کہ کوئی جھوٹا بھی یہاں کھاتا نہیں جھوٹی قسم حضرت عباس کوئی جھوٹا بھی کھاتا نہیں یہاں جھوٹی قسم سب کو میرے عباس سے علمدار سے بولی زینب چلے ایک اور سنیے دربار یزید نے بولی زینب ڈرو شام کے حاکم سے تم ہی بولی زینب ڈرو شام کے حاکم سے تم ہی کیوں کیونکہ مکاروں کو مکار سے ڈر دعا ہے رب العالمین ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے جی جھنکار ایک سلوات پڑھ لیجیے اس کی تلوار جو اٹھتی تو قیامت ہوتی جس کی امام سجاد جو بیمار کہتے ہیں امام بزدل نہیں ہے جو کہے امام بزدل ہے اس کا عقیدہ امامت درست نہیں ہے یہ بھی پہلے علی کی طرح علی ہے اس کی تلوار جو اٹھتی تو قیامت ہوتی جس کی زنجیر کی جھنکار سے پروردگار ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما اور اس جشن مبارک کو قبول فرما جتنے افراد اس میں شریک ہیں شرکاء موجود ہیں پروردگار ان سب کی دعاؤں کو پورا فرما جناب برادر شبر رضوی صاحب کے سالہ صاحب کا آپریشن ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کلی نصیب فرمائے اور جتنے دور دراز سے تشریف لائے ہیں قرب و جوار سے امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے صدقے ان کی حاجات کو پورا فرما حاضرین کے گھروں پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما آفات ارضی و سماوی سے محفوظ اور مامون فرما اور امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما اس دنیا کو عدل و انصاف سے پر فرما ظلم اور بربریت کا خاتمہ فرما مظلومین کی مدد فرما ظالمین کو کیفر کردار تک پہنچا پروردگار قلب ناظرین حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام کا ہماری جانب سے راضی و خوشنود فرما ملت اسلامیہ کی صفوں میں اتفاق و اتحاد عطا فرما شر شیطان سے محفوظ اور مامون فرما ربنا تقبل دعا منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین